بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، قرآن مجید کے اندر ایک ایسی صورت ہے جو میرے رب کو اتنی پیاری ہے، اگر اس صورت کو پڑھ کر اپنے رب کے حضور دعا مانگیں تو میرا رب اسی وقت اس بندے کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ اگر وہ اس وقت دنیا پوری مانگ لے، رزق مانگ لے، تو میرا رب اسی وقت عطا کر دیتا ہے۔ سب سے جو ضروری بات ہے، ہم قرآن سے دور ہو چکے ہیں، جس وجہ سے ہم ذلیل ہو رہے ہیں۔ ہمارا ذہن مطمئن نہیں، ہم ذہنی طور پر سیٹسفائیڈ نہیں، جس کی وجہ سے مشکلات ہمارے راستے میں ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ صورت کب آئی، اللہ نے کس وقت اپنے نبی کو عطا کی۔ ایک دن میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ کی سعادت کے لیے مدینہ شریف سے حرم شریف کی جانب جا رہے تھے، تو راستے میں مشرکین مکہ نے آپ کا راستہ روک لیا، اور جب روکا تو اس وقت مشرکین مکہ کا جو سپہ سالار تھا، جو اس وقت کافروں کا لیڈر تھا، اس کا نام تھا ابو سفیان۔ ویسے دانا آدمی تھا، عقل مند تھا۔ اس نے ایک بندے کے ذریعے بھیجا، اس کو جب پتہ چلا کہ محمد مصطفیٰ آ رہے ہیں تو اس نے آگے سے ایک بندہ بھیجا کہ جاؤ محمد مصطفیٰ کو کہو کہ آپ ادھر نہ آئیں، آپ حرم شریف عمرے کے لیے نہیں آ سکتے۔ ان کا راستہ روک لیا گیا۔ تو ان میں ابو سفیان کا ایک بندہ، ابو سفیان کہتا ہے کہ تم دانا ہو، عقل مند ہو، تم جاؤ اور ان کو کہو کہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہے، آپ آگے نہیں جا سکتے۔ تو میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ ادھر رکے ہوئے تھے، ساتھ صحابہ اکرام بھی تھے، اور اس لشکر کے اندر حضرت ابو بکر، عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، باقی صحابہ بھی تھے۔ تو آپ رک گئے کیونکہ آپ شر نہیں چاہتے تھے، پیار چاہتے تھے، محبت چاہتے تھے، ایک بات طے کر کے آگے چلنا چاہتے تھے۔ تو ابو سفیان ایک بندے کو جب بھیجتا ہے اپنے ملازم کو کہ جاؤ ان کو دیکھو کہ وہ کیا کر رہے ہیں، ان کا پروگرام کیا ہے، تو وہ آ کر بتاتا ہے ابو سفیان کو کہ ان کا پروگرام ہے حرم شریف کے اندر، اور وہ کوئی فتنہ فساد بھی نہیں چاہتے۔ تو پھر وہ کہتا ہے کہ جاؤ ان کو روکو۔ وہ آ کر کہتا ہے کہ آپ کے محمد مصطفیٰ کو فرماتا ہے کہ آپ کے اس مجمع کے اندر، آپ کے جو جماعت ہے اس کے اندر یہ کچھ غدار لوگ ہیں اور وہ آپ کو نقصان پہنچائیں گے، اس لیے آپ آگے نہیں جا سکتے، آپ نہیں جا سکتے بالکل۔ تو اس بہتر یہی ہے کہ آپ واپس چلے جائیں۔ تو جب یہ اس نے کہا اور اس بندے نے آپ کی داڑھی مبارک کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی، تو ایک صحابی دیکھ رہا تھا، اس نے اپنے ایک ہتھیار کا دستہ مارا کہ ہاتھ پیچھے کر لو، آپ کا پلیت ہاتھ ہے، گندا ہاتھ ہے، ناپاک ہاتھ ہے۔ تو اس میں جب میرے نبی اس وقت نماز کا وقت ہو رہا تھا تو وضو کرنے لگے، وہ بندہ دیکھ رہا تھا، اس وقت جو وضو کا پانی تھا وہ سارا وضو کا پانی صحابہ اکرام نے اپنے ہاتھوں پر، اپنے چہرے پر، اپنے جسم پر مل لیا، لیکن اس کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہیں جانے دیا۔ اور ایک میرے نبی کی تھوک مبارک وہ ایک صحابی نے اسی وقت اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے چہرے پر مل لی۔ تو وہ دیکھتا رہا، اس کو پتہ چل گیا، اور وہ بندہ کہتا ہے میں نے نجاشی کا دربار میں بھی گیا ہوں اور باقی بھی بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں۔ وہ ابو سفیان کو جا کر بتاتا ہے کہ اتنی عزت اور رسپیکٹ کسی جو ہے وہ بادشاہ کی میں نے نہیں دیکھی جتنی محمد مصطفیٰ کی ہے۔ تو اس لیے یہ ان کے جو
جماعت ہے وہ مر مٹنے والی ہے، وہ واپسی والا چکر نہیں ہے ان کا، تو ان میں کوئی غدار نہیں ہے، بالکل وہ اس سے سچی محبت کرنے والے ہیں۔ وہ جب ابو سفیان کو بتاتا ہے تو اس میں پھر ادھر ہی رکتے ہیں۔ پھر ایک معاہدہ ہوتا ہے جس کا نام صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے، اس میں چند ایک شرائط تھی کہ 1 سال کے بعد عمرہ کرنے آئیں گے۔ پھر میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ، وہ ایک معاہدے کی ایک تفصیل ہے، انشاءاللہ بعد میں کبھی بتلاؤں گا، تو وہ معاہدہ لکھا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور پھر میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ واپس چلے گئے، پر واپسی پر جب آئے تو یہ صورت نازل ہوئی جس کا نام صورت فتح ہے۔ یہ صورت وہ ہے جو اللہ کو اتنی پیاری ہے، اللہ کو اتنی پیاری ہے، جو بندہ جس نیت کے ساتھ وہ پڑھتا ہے میرا رب اسی وقت اس کو عطا کر دیتا ہے، بس چٹکی میں، چند سیکنڈ میں وہ چیزیں مل جاتی ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، اس کو پڑھنے کا طریقہ، اس سے فائدہ لینے کا طریقہ کیا ہوگا؟ سب سے پہلے اپنے پاس ذہن میں رکھ لیں کہ جب آپ نے سورۃ فاتحہ کو پڑھنا ہے، اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود ابراہیمی پڑھ کر جب سورۃ فاتحہ کو پڑھو گے تو جو تمنا ہوگی وہ آپ کی پوری ہوگی۔ سورۃ فتح جو ہے اس کا بڑا مقام ہے، بڑا درجہ ہے۔ پڑھنے کا طریقہ یہ ہوگا، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ پر درود شریف پڑھنا ہے، درود ابراہیمی۔ وہ درود ابراہیمی جو اکثر آپ نماز میں پڑھتے ہیں، میں پڑھتا ہوں، سب مل کر پڑھ لیں، کیونکہ میرے اللہ کا حکم ہے کہ میں خود بھی اپنے نبی پر درود پڑھتا ہوں، میرے ملائکہ بھی پڑھتے ہیں، اور اے مسلمانوں، اے مومنوں، تم بھی پڑھو جنہوں نے ایمان لے کر آیا ہے۔ اس لیے سب مل کر ایک دفعہ پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ ہے درود ابراہیمی۔ آپ نے اس کو پڑھ کر صبح و سویرے فجر کی نماز کے بعد آپ نے اس سورت کو پڑھنا ہے، سورت فتح۔ تو اس کی بہت بڑی اہمیت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے، اور جب پڑھ لیں تو آخر میں درود شریف پڑھ کر اسی وقت اپنے رب کے سامنے یہ سارا واقعہ بھی ذہن میں رکھیں، اور جو خواہش ہے وہ بھی اپنے رب کے سامنے رکھیں۔ یہ وہ وظیفہ بتا رہا ہوں میرے بھائی اور دوستو جس سے لوگ فقیروں سے امیر ترین بن چکے۔ پہلے فقیر تھے، غریب تھے، مسکین تھے، لیکن میرے رب نے ان کو اتنا امیر دنیا ان کو دے دی۔ تو یہ چھوٹا سا عمل ہے، آپ کو بتایا ہے، تو مجھے امید ہے کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور لوگوں کو بتائیں گے بھی۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ جو چیز آپ نے لیے پسند کرتے ہو مسلمان بھائی کے لیے بھی کرو۔ یہ قرآن ہے، یہ اللہ کا نور ہے، اس کے بغیر آپ کی زندگی میں کامیابی نہیں آ سکتی۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔